ہم سب کی ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا لفظ بلفظ سچا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کا ہر لفظ صادق ہے، سچا ہے، اور اللہ نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے، ہم لوگوں کی کامیابی کے لیے، ہم لوگوں کی زندگیوں کو بنانے کے لیے، اور ہم زندگی کس طریقے سے گزارنا ہے، اللہ کے احکامات اس کے اندر ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے اس کے اندر ہیں، اور بچہ پیدا ہونے سے لے کر موت کے آخری سانس تک، قبر کے گڑھے میں جانے تک پورے کا پورا سبق اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھ کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو حاصل کریں۔ اور اللہ رب العزت سورہ نور میں مسلمانوں پر اور ایمان والوں پر یہ وعدہ فرما رہے ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، ہم سب کا یقین ہے، اللہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ، پوری دنیا والوں کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہم سب یہ یقین رکھتے ہیں، ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں مومنوں کے اوپر جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ وعدہ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین رکھتے ہیں، اور کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لے کر آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان کو قبول کیا، اور آگے فرمایا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، وہ متقی ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف لے کر زندگی گزارتے ہیں، اور ان کے دلوں کے اندر اخلاص ہوتا ہے، جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو فرمایا وعملوا الصالحات، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ فرمایا، وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو فرمایا اللہ نے جو لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائی نصیب فرماؤں۔ اور قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں دنیا میں ان لوگوں کو زمین کا خلیفہ بناؤں گا، زمین میں ایک خلیفہ بناؤں گا، ایک بادشاہ بناؤں گا۔ کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں، ہر آدمی یہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میری دنیا بھی بن جائے، اور مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے
آخرت کی زندگی ہے، میں اس میں بھی کامیاب ہو جاؤں. ہر آدمی کی یہی تمنا ہے، یہی کوشش ہے. تو اللہ نے فرمایا کامیابی تو میں نے قرآن میں رکھا ہے، کامیابی میں نے تو دین میں رکھا ہے، میرے طریقے پر رکھا ہے، میرے حکم پر رکھا ہے. میرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر میں نے کامیابی رکھی ہے. جو لوگ میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میں ان کو دنیا کا خلیفہ بناؤں گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. کتنی بڑی بات اللہ نے فرمائی. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ یہ ایمان والوں کے اوپر وعدہ کر رہے ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. اور آگے فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ اے میرے بندو جس طریقے سے میں نے پچھلی قوموں کو دنیا میں خلیفہ بنایا، دنیا کا بادشاہ بنایا، دنیا کا امیر بنایا، دنیا اور آخرت کی کامیابی ان کے قدموں کے اوپر آ گئی، ان کے قدموں کے نیچے آ گئی، وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گئے. اگر تم بھی کامیابی چاہتے ہو، تم بھی دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہو، مرنے کے بعد کامیابی چاہتے ہو، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ جس طریقے سے چاہتے ہیں، اللہ جس مقصد سے ہم لوگوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو اگر ہم سامنے رکھ کر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العزت ہم سب کو کامیابی عطا فرمائیں گے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں مختصر سی زندگی لے کر آئے ہیں، اس مختصر سی زندگی میں بھی ہم بھی کامیاب ہو جائیں، ہمارے بچے کامیاب ہو جائیں، ہماری نسلیں کامیاب ہو جائیں. اور جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے تو اس وقت بھی اللہ کہیں گے کہ اے میرے بندے میں تیرے سے راضی ہوں اور تو میرے سے راضی ہے، جا میں تجھے جنت عطا فرماؤں گا. یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو عطا فرمائے. تو فرمایا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. میں پچھلی قوموں کو بھی اسی طریقے سے کامیابی عطا فرمایا جو قوم میرے حکم کے مطابق زندگی گزاری، جو بندے میرے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے، جو قوم میرے نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، ان لوگوں کو بھی میں نے زمین کا خلیفہ بنایا، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور آگے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو ایسے مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رکھیں گے کہ جتنے بھی حالات آئیں گے، جتنے بھی پریشانیاں آئیں گی، جتنے بھی مصیبتیں آئیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قدموں کو مضبوط کر دیں گے. ہمارے قدم ڈگمگائیں گے نہیں. تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، فوراً ہمارا ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دل و دماغ سے نکل جاتا ہے. اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں ہم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، لیکن جب پریشانی آتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب حالات آتے ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، جب بیماری آتی ہے، تو ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات پیدا ہو جاتی ہے دین کے اندر کامیابی نہیں ہے بلکہ دنیا کے اسباب میں کامیابی ہے. صحت دینے والی ذات تو اللہ کی نہیں ہے، نعوذ باللہ. صحت دینے والا تو ڈاکٹر ہے. پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ کی نہیں ہے، پریشانی دور کرنے والی ذات پیسے ہیں. یہ سب کچھ کب ہوگا؟ یہ سب کچھ اس وقت پیدا ہوگا جب ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی کمزوری ہوگی. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالحہ کیے اور میری قدرت کو پہچان کر، آخرت کو پہچان کر، زندگی کو پہچان کر زندگی گزارے، ان لوگوں کے لیے فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. میں ان کے قدموں کو پریشانیوں سے مضبوط کروں گا. وہ میرے سے ہونے کا یقین ان کے دل کے اندر ہوگا. جب میرے سے یقین ان کے دل کے اندر ہوگا تو میری ذات ایسی ذات ہے کہ میں ان کی پریشانی کو ختم کر دوں گا، ان کی مصیبت کو ختم کر دوں گا، ان کی بیماری کو ختم کر دوں گا، ان کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرماؤں گا.
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. اور آگے فرمایا وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے ترجمہ پیش کر رہا ہوں، یہ میں اپنا ترجمہ نہیں بلکہ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اللہ کی زبان کہہ رہا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئے اور مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم رہے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان کی زندگی میں موجود تھی، ان کے بچوں کی زندگی میں موجود تھی، ان کے مستورات کی زندگی میں موجود تھی، ان کے اہل خاندان کے زندگیوں میں موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو میں ثابت قدم رکھوں گا اور جو پریشانی آئی ہے ان پریشانی کو میں ختم کروں گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. جو خوف، جو دہشت، جو پریشانی ان کے سامنے ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوگی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، ان کی زندگیوں کے اندر سکون پیدا ہو جائے گا. کتنی بڑی بات اللہ کا وعدہ ہم سب کے اوپر اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے بتلایا ہے. جیسا کہ ہم سب کو پتا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان کیسا تھا، ان کا یقین کیسا تھا، ان کا اللہ سے ہونے کا یقین مضبوط تھا. اس طریقے سے ہم سب کو پتا ہے کہ بدر کے میدان میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی، 313 صحابہ تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا. ان کی زندگیوں کے اعمال جو نکلنے والے اعمال تھے وہ ایمان کے یقین کے اعمال تھے. ان کی نماز کیسی تھی، ان کی نماز مضبوط تھی. وہ لوگ ہتھیاروں کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ مال کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ اسباب کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ بھروسہ رکھتے تھے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے تھے. اللہ کی ذات کا بھروسہ ان لوگوں کو کامیاب کر دکھایا. وہی چیز قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. جس طریقے سے میں نے بدر کے صحابہ کو کامیاب کر دکھایا، حالانکہ وہ تعداد کے اعتبار سے 313 تھے اور ان کے پاس نہ سواری تھی نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے، لیکن ان کے اعمال صحیح تھے، ان کا یقین صحیح تھا، جس کی وجہ سے میں کم ہونے کے باوجود اور ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود، ان کے پاس سواری نہ ہونے کے باوجود میرا یقین ان کے دلوں کے اندر مضبوط تھا. اس وجہ سے میں نے ان کو بدر کے میدان میں کامیاب کر دکھایا. اسی کا نقشہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ جس طریقے سے میری ذات اس وقت بھی وہی ہے، آج بھی وہی ہے. اگر ہمارے اعمال درست ہو جائیں گے، ہمارا یقین درست ہو جائے گا، ہماری زندگی صحیح ہو جائے گی، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، ہماری اندرونی زندگی صحیح ہو جائے گی. اس طریقے سے اللہ کی مدد پچھلی قوموں کے اوپر اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے سے ان کو کامیابی عطا فرمائی. اسی طریقے سے آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جو مدد شامل حال کریں گے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں. شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، ہماری زندگیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہماری نمازیں صحیح ہو جائیں، ہمارے مستورات صحیح ہو جائیں، ہمارے بچے قال اللہ و قال رسول کی آواز بلند کرنے والے بن جائیں، ہمارے بچے قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے بچے اللہ کی قدرت کو پہچاننے والے بن جائیں، ہمارے بچے حدیث کو پڑھنے والے بن جائیں، ہمارے بچے ماں باپ کا احترام کرنے والے بن جائیں گے. تو ضرور جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلی قوموں کے اوپر اللہ نے مدد و نصرت فرمائی، اسی طریقے سے آج بھی ہمارے اوپر اللہ کی مدد شامل حال ہو. بدر کے میدان کا واقعہ ہمارے سامنے بار بار آتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرُّعًا وَلَا خِيفَةً. اللہ نے فرمایا جب لوگوں کے اوپر پریشانی آتی ہے وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرُّعًا، تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بندے کے اوپر پریشانی دیتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ کی طرف دوڑ کر آئے. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کو میرا بندہ پہچانے اور اس کی مجبوری کو، اس کی پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھیں.
اے اللہ میں تو کمزور ہوں، میں تو بے بس ہوں، میں ادنا سا بندہ ہوں، اے اللہ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں پریشانی کو اٹھا سکوں، میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے کہ میں بیماری کو برداشت کروں، اے اللہ میری پریشانی کو تو ختم فرما، اے اللہ میری بیماری کو تو ختم فرما، اے اللہ ہمارے روزی روٹی کے اندر خیر و برکت کے فیصلے فرما۔ اللہ یہ چاہتے ہیں جو پریشانی آتی ہے وہ اللہ ہی کی جانب سے آتی ہے، اس لیے آتی ہے کہ بندہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ بندہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ کر آئے، اللہ کی طرف آ کر گڑ گڑائے، اللہ کی طرف آ کر روئے، اپنی آنکھوں کے سامنے آنسو نکالے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ میں کمزور ہوں، میری پریشانی کو تو دور کر، میری مصیبت کو تو دور فرما، میری بیماری کو تو ختم فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں، مسائل کو تو ختم فرما۔ جب بندہ اللہ کے سامنے آہوازاری کرتا ہے، جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں، اللہ ضرور اس بندے کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ ایسا ہے وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، تضرعوا، بلکہ رونے کے بجائے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کے سامنے اپنے مسئلے کو حل کریں، لیکن وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ہم رونے کے بجائے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، ہمارے دل مسجدوں سے پھیر جاتے ہیں، ہمارے دل و دماغ اللہ سے پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو شیطان اس وقت اس کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اس وقت اس آدمی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور اس بندے کو یہ دکھلاتا ہے کہ اس کے جو برے اعمال ہیں اسے مزین کر کے دکھاتا ہے کہ جو تو کر رہا ہے وہ صحیح ہے، کہ جو تو نہیں کر رہا ہے وہ غلط ہے، جو تو غلط کام کر رہا ہے وہ غلط کام صحیح ہے، جو تو جھوٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے، جو تو زنا کر رہا ہے وہ صحیح ہے، جو تو سود خوری کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ شیطان اس وقت اس آدمی کے دل و دماغ کے اوپر محنت کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ کے اندر کے بات کو پیدا کرتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان اس کے بدعمالیوں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بندہ جو کام کرتا ہے اسے مزین کر کے دکھاتا ہے۔ تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ نے اور ایک آیت میں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب بندہ ان تمام حالات کے باوجود اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، پریشانی آتی ہے، ان پریشانی کو اللہ کے سامنے رکھنے کے بجائے گویا کہ اپنے برے اعمال میں اور آگے بڑھتا ہے اور شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے اور اللہ کی یاد کو بھلا دیتا ہے۔ تو فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب بندہ اللہ کی یاد کو بھلا کر زندگی گزارتا ہے، اللہ کو پہچاننے کے بغیر زندگی گزارتا ہے، فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، تو فرمایا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کرنے کے بجائے اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ جا میرے بندے جا، کتنی زندگی تو عیش و آرام میں گزارے گا، کتنی زندگی تو میری نافرمانی میں گزارے گا، یہ دن تو میرے پاس آنا ہی ہے، تجھے میرے سامنے کھڑے ہونا ہے اور تیری زندگی کے بارے میں جواب دینا ہے۔ تو اللہ یہ کہتے ہیں کہ جب بندہ نافرمانی میں اتر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اسے نہیں پکڑتا، فوراً اسے نہیں پکڑتے، بلکہ اسے ظاہری اعتبار سے کامیابی نظر آتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے شیطان کامیابی کو دکھاتا ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، کہ ہر چیز کامیابی کی چیز نظر آتی ہے، کامیابی کی طرف دوڑتا رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کو اور لوگوں کو دھوکہ دے کر بھی کامیاب ہو گیا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، کمرے میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن دوسرا دیکھنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے۔
آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں آدمی کو دھوکہ دے رہا ہوں، میرا دھوکے کو کوئی نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن سمجھنے والی ذات تو اللہ کی ہوتی ہے۔ آدمی بدکاری کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں لوگوں سے چھپ کر بدکاری کر رہا ہوں، لیکن اللہ اس کے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، تم میرے ساتھ کیا مکر کرو گے، میں اس سے بہترین مکر کرنے والا ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میری ذات تو ایسی ہے کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، ہر چیز کو دیکھنے والا ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر آدمی رائی کے دانے کے برابر نیک عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور قیامت کے دن اس رائی کے دانے کے برابر جو عمل کرا ہوا ہوتا ہے اسے احد کے پہاڑ کے برابر اللہ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کرتا ہے تو منکر نکیر اس کے نام اعمال میں بھی لکھتے ہیں، اگر منکر نکیر بھی نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ فرشتوں کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، منکر نکیر کی بھی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ آدمی کے دل کے اندر کیا چل رہا ہے، آدمی کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دھوکہ دے کر کامیاب ہو گیا، میں جھوٹ بول کر کامیاب ہو گیا، میں فلاں آدمی کو جھوٹ بولا لیکن اسے محسوس بھی نہیں ہوا میں کامیاب ہو گیا، یہ سمجھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، تم دنیا والوں سے بچ سکتے ہو لیکن اللہ سے کبھی ہم نہیں بچ سکتے۔ تو فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب اللہ کو بھلا کر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، فتحنا علیہ ابواب کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہگار ہونے کے باوجود اس کے لیے کامیابی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ جا میرے بندے جا، کتنے دن ایسی زندگی گزارے رہا ہے تجھے دیکھو۔ فتحنا علیہ ابواب کل شیء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ اللہ، جب وہ کامیابی کو دیکھتا ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ دیکھو بھائی، میں گناہ کرنے کے باوجود بھی میری زندگی اچھی ہے، میں دھوکہ دینے کے باوجود تو میں اچھی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، اچھا کھا رہا ہوں، اچھے پی رہا ہوں، اچھے کپڑے پہن رہا ہوں اور عیش و عشرت میں لگا ہوا ہوں۔ آدمی یہ سمجھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، جب اللہ تبارک و تعالیٰ، جب انسان حد سے زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے، حد سے زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس آدمی کو فوراً پکڑتا ہے۔ جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو اس وقت اس آدمی کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو آدمی اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کے کاروبار کو تنگ کر دیتے ہیں، اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، اسے پریشانیوں میں لگا دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اور بندہ کہے گا اے اللہ، میں تو دنیا میں بینا تھا، میں تو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، آج کیا ہو گیا کہ میرے آنکھوں سے روشنی ختم ہو گئی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے، تیرے سامنے قرآن کی آیتیں آئی، تیرے سامنے انبیاء علیہ السلام آئے، تیرے سامنے رسول آئے، تیرے سامنے قرآن مجید کی آیتیں تھی، 6666 آیتیں تھی، تو نے ان آیتوں کو بھلا کر زندگی گزارا، تو نے مجھے چھوڑ کر زندگی گزارا، میرے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزارا، آج جس طریقے سے تو نے دنیا میں مجھے بھلا کر زندگی گزارا ہے، آج میں آخرت میں تجھے بھلا دیا ہوں، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس وقت اللہ کی پکڑ ہوگی میرے عزیز دوستوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو زندگی ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے اس زندگی کو غنیمت جانیں، اس زندگی میں ہم اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں اور اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، پیار محبت کے ساتھ زندگی گزاریں، اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزاریں۔
گزارے، ایک دوسرے کا ہمدرد بن کر زندگی گزارے اور حلال روزی کمائیں اور اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے آراستہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آنے والی نسلیں ہمارے لیے دعا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہمارے پڑوس میں رام نگر ہے، رام نگر میں جو سیلاب آیا ہوا ہے بارش کی وجہ سے حالات بڑے نازک ہیں، بہت پریشان ہیں لوگوں کے گھر بارش کی وجہ سے منہدم ہو چکے ہیں اور مذاکرے میں بات آ رہی تھی کہ لوگوں کے گھروں کے اندر جو ساز و سامان تھا، جو بچیوں کے واسطے جہیز کے لیے جو تھوڑا جمع کر رکھا تھا وہ بھی جو ہے سیلاب کے سب میں آ کر باہر ہو گیا ہے۔ لوگوں کے لیے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، وہاں کے لوگ شادی محلوں میں بڑے بڑے ہال میں لوگوں کو وہاں پر شفٹ کر رہے ہیں اور وہاں کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، کل آج ان کے اوپر وہ حالات آئی ہے، کل ہمارے اوپر کہیں حالات نہ آ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسی صورت میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے جائیں، ان کے بارے میں غور و فکر کریں اور چاہتے ہوئے جتنا ہو سکے ہمارے جیبوں میں جتنا اللہ کی اخلاص کے ساتھ ہم ادا کریں گے انشاءاللہ آنے والے پریشانیوں سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائیں گے، آنے والی مصیبتوں سے اللہ ہمیں حفاظت فرمائیں گے۔ جو یہ بارش آ رہی ہے یہ ایک اللہ کا عذاب ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم اگر گناہوں سے بچیں گے، سچی پکی توبہ کریں گے اور لوگوں کی ہمدردی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کریں گے، ایک دوسرے کو مدد کریں گے۔ اللہ نے فرمایا تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو بندہ میرے دین کی خدمت کرتا ہے اور میرے بندوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں مدد کرتے ہیں جب حشر کا میدان قائم ہوگا، لوگ نفسی کے حالت میں ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے لوگ ترسیں گے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے سے عمل کو ہمارے مد نظر رکھتے ہوئے ہماری نجات فرمائیں گے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔